کہ کس طرح کشکول توڑنے کی بات کرتے تھے ساگرار صاحب، لیکن کیا کیا پیسے لے لیے، اتنے پیسے لے لیے، قرضے اتنے ملک پر چڑھا دیے کہ ایک ایک شخص کے اوپر اتنا قرضہ ہے جس کو اتارا کہاں سے جائے گا. اب پھر آئی ایم ایف کی باتیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے. دیکھیں آپ کی مہربانی، آپ نے بڑے سینئر جرنلسٹوں کے رائے کے بعد آپ نے مجھے لیا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے جانے نہ جانے کا معاملہ جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کوشش کی کہ سعودی عرب، یو اے ای، اور دوسرا انہوں نے اعلان کیا کہ میں ڈیم کے لیے ڈالرز کا اپیل کرتا ہوں. اگر اس کا پراپر رسپانس آتا، اگر لوگ اس طرح اگر سعودی عرب سے پیسے مل جاتے اور یو اے ای بھی کچھ مدد کر دیتا تو ممکن ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جا کر اور اس کا مطلب مظاہرہ کر کے یہ دنیا کو بتا دے کہ دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر ہم نے یہ معاشی بحران ہے سوال کر لیا. لیکن اب ان کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے تھی کہ جو بات انہیں شروع میں کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے 2 ماہ کے بعد بات کی ہے. انہیں اپنی اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو وہ پہلے بات کہہ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی ملک میں یہی صورتحال تھی. لیکن وہ تو میاں نواز شریف کی حکومت تو 21 ارب سے اوپر ڈال لے کر اپنے ذخائر لے کر کے گئی تھی. ان کو بھی اپنا وقت چاہیے، کچھ محنت چاہیے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے چاہیے. یہ دیکھیں سارے کے سارا ہم انتظار کر رہے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنس پر. اگر یہ اس پہ ہم انتظار کرتے رہیں گے تو پھر تو ہمارا کام چل گیا. ہمارے پاس درآمد کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمیں درآمدات کا پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیرون ملک جو اثاثے پڑے ہیں ان سے تو ملک چلایا نہیں جائے گا. یہ ہمارے پاس ہر مہینے دینے کے لیے بخاری صاحب دینا چاہ رہے ہیں کوئی جواب؟ جی میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے 2 ساتھیوں کو، جو کمال فن ہے ان کا، یہ جتنی تعویلات انہوں نے فرمائی ہیں یہ سوال کی سپرٹ میں نہیں ہے. سوال یہ نہیں تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں.